اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو آدمی مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارا سبق نمبر 10 چل رہا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے میم زبر ما تا، الف زبر تا، ما تا، عین دو زبر ع، ما تا ع، او زبر او، غین کھڑا زبر غو تو غو، شین زبر ش، کاف واو پیش کو، شکو و دو زبر ون، شکور غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو و دو زبر رن، غفورن دال، الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، دا وو دا۔ اس کے قواعد اجرا، یہ دال پر زبر ہے، زبر کا نام حرکت ہے، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اور دال کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور آگے واو ہے، واو کے اوپر الٹا پیش ہے، کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے، مطلب جس طرح ہم حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح جو کھڑی حرکات ہیں ان کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہے خا واو زبر خو، فا دو سے فل، خو فل، یا واو زبر یو، میم دو سے من، یو من، قاف یا زد قی، لام زبر لا، قیل، حا یا زد حی، لام زبر لا، حیلا۔ سبق نمبر 10 کی جو آخری 2 سطریں ہیں وہ میں نے رواں پڑھ کر آپ کو سنانی ہے۔ بقیہ جو سبق ہے اس کے جو ہجے کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ سے عرض کر دیا گیا ہے، رواں کس طرح پڑھنا ہے اور اس میں قواعد اجرا کس طرح ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ سے عرض کر دی گئی ہیں۔ تو آج اس کی جو آخری 2 سطریں ہیں یہ ہم نے پڑھنی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اگلا سبق شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اوذینا، اوتینا، اوحینا، نوحیہا، آتونی، آمنوا بی، تدیرونہا، فلا تمیلوا
ما خلفتموني فلا تلوموني ولا يحيطون. یہ سبق نمبر 10 کی آخری 2 سطریں، اور اس میں جو آخری کلمہ ہے اس کے ہم قواعد اجرا بھی کر لیتے ہیں. آخری جو کلمہ ہے وہ ہے ولا یحیطون. واو پر زبر ہے، زبر کا نام حرکت ہے. جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. حرکات کو بغیر کھنچے بغیر کر یہ معروف پڑھتے ہیں. آگے لام پر بھی زبر ہے، اس پر بھی وہی قواعد لگ رہے ہیں. آگے الف ہے، لام کے بعد الف ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. الف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. آگے یا ہے، اور یا کے بعد حا، یا پر پیش ہے اور حا کے نیچے زیر ہے. دونوں پر ایک ہی قاعدہ لگ رہا ہے کہ ان کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھنچے بغیر اٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. حا کے بعد یا ہے، یا پر جزم ہے. جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. آگے قا گیا ہے، قا رفع مستعلیہ میں سے رفع مستعلیہ کو پوری یعنی موٹا پڑھتے ہیں. آگے واو ہے، واو پر جزم ہے. جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. آگے نون ہے، نون پر زبر ہے. زبر کا نام حرکت ہے. جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھنچے بغیر جرکا دیے معروف پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.